اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عظمیٰ جعفری آپ کو محبان زینب اپیل میں خوش آمدید کہتی ہے۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم صدقے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ کمپین چل رہی ہے محبان زینب سلام اللہ علیہا، اور اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں دو شخصیات جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اور ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کریں گے کہ انہوں نے قیمتی وقت دیا اس اپیل کو، اس کمپین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ جی قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب اور قبلہ مولانا یزدانی صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں ہستیوں کا کہ آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت اس کمپین کے لیے دیا۔ جی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کتنی امپورٹنٹ ہے یہ کمپین محبان زینب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام پر، اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسا کہ پہلے قبلہ مولانا عدیل صاحب نے بتایا تھا کہ جو طاغوتی طاقتیں جو ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام کو دبانا چاہتی ہیں، ختم کرنا چاہتی ہیں اور ان کے مزار پر اٹیک کرنا چاہتی ہیں، تو ہم جو یہاں بیٹھے ہیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم اس نام کو دبنے نہیں دیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہدایت ٹی وی زندہ ہے، اس نام کو بلند سے بلند تر کرے گا۔ میں چاہوں گی ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب جو ہے محبان زینب کے لیے کچھ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں آپ سب کی خدمت میں اور اپنے جتنے ناظرین ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، سب کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ایام بڑے غم اور کرب والے ہیں کہ جہاں پہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو اور چاروں طرف سے بالخصوص عالم تشیع کو ایک نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک پورا سسٹمیٹکلی جینیسائز ان کا ہو رہا ہے۔ اور پھر کل کا دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑا غم کا دن تھا، یوم انہدام جنت البقیع، کہ جہاں پہ عظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندوں اور معصومین علیہ السلام کی قبور اطہر کو اور صحابہ کرام کی جو قبریں تھیں انہیں منہدم کیا گیا، مسمار کیا گیا، بلڈوز کیا گیا۔ یہ ساری تعزیتیں بھی آپ قبول کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ جو کمپین ہے یہ ایک احتجاج بن کے آئی ہے، اور یہ کمپین جو قیام زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، اور اصل میں یہ ایکو ہے، یہ جو محبان زینب ہیں اس صدائے بازگشت کے جو بی بی کی ان کلمات سے مترشح ہو رہی ہے کہ جس میں فرما دیا کہ یزید لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو کبھی محو نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہماری محبتیں مومنین کے دلوں سے نکال سکتا ہے۔ اس وقت جتنے بھی مومنین ہیں سب کو اس کمپین میں شامل ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہماری عزیز بیٹیاں ہیں اور بہنیں ہیں وہ ساری اس میں جو پروفیشنلز ہیں بالخصوص وہ اپنے نام ضرور اس میں رجسٹر کرائیں، تاکہ اس سے مزید اس کو ایک اچھے انداز کے ساتھ، چونکہ جس قوم اور جس ملت کی خواتین بیدار ہوتی ہیں، ایک خاتون نہیں ہوتی، وہ ایک پورا خاندان ہوا کرتا ہے۔ ایک خاتون کی بیداری قوم کی بیداری ہوا کرتی ہے۔ کربلا کے انقلاب کی جتنی بھی محافظات ہیں اور تحفظ کرنے والی ہیں، کربلا کا انقلاب لایا ہے سید الشہداء نے، لیکن کربلا کے انقلاب کی جو محافظہ بی بی ہے اس کا نام ہے بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑی
سرفرازی بھی ہے، سربلندی بھی ہے کہ جہاں پہ بھی انقلاب آتا ہے وہاں پہ ان کی حفاظت یہ آقازادی کے صدقے میں خواتین ہی کے ذمہ ہے، اور وہ اس مشن کو انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گی۔ ہدایت ٹی وی نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے ہمیشہ اویئرنیس کا رہا ہے، آگاہی کا رہا ہے، متعدد اس کے سلسلے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین اس کے چونکہ ابھی تک جو محبان اہل بیت کا سلسلہ ہے اور محبان ہدایت کا سلسلہ ہے، محبان مہدی کا سلسلہ ہے، یہ سارے کے سارے اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں کہ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اپنا جو یہ چینل ہے اس کو پروموٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس کا سلسلہ ہے، چونکہ جس قوم میں منظم طریقے سے کام نہیں ہوتا ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے خود قوتوں کو سمجھیں اور اپنی جو طاقتیں انہیں سمجھیں، میں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ ہمارے اگر سارے بالخصوص جو پروفیشنلز ہیں وہ ضرور یہاں پہ رجسٹر ہوں تاکہ ہمیں اپنی طاقتوں کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز بھی کیا جا سکے، اور انشاءاللہ العزیز ان کے فیوچر میں جو ہمارا پلان انشاءاللہ بن رہا ہے وہ ہدایت پروفیشنل کے نام سے کو وہ بعد میں، لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس وقت چونکہ خواتین کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت اپنی جو طاقتیں ہیں انہیں منسجم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پہ دنیا کی جتنی بھی یہ طاغوتی طاقتیں ہیں اس وقت جو اسلام کی ریالٹیز ہیں انہیں تباہ کرنا چاہتی ہیں، برباد کرنا چاہتی ہیں، اسی انداز کے ساتھ ہمیں بھی فعال ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی طاقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح گمنامی کی صورت میں، غفلت کی صورت میں رہنا تو کوئی مقصد زندگی نہیں۔ اس وجہ سے تاکہ تھوڑی بہت جو ہدایت کی ہے اس اپیل کے ساتھ مدد بھی ہوتی رہے، خود میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبان زینب ہیں ان کی بھی اسی لحاظ کے ساتھ انشاءاللہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے اچھا کام کر رہے ہیں، آپ اپنی فلاح کے لیے، اپنی بقا کے لیے کر رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ اس میں حصہ لیں۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت میسج اور بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ اب ہم بڑھیں گے قبلہ یزدانی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ بھی کچھ فرمائیں محبان زینب سلام اللہ علیہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تمحو ذکرنا، جناب قبلہ علامہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، آپ کا شکریہ، اور بیٹی عظمیٰ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ایک پروگرام کے بعد دوبارہ اس پروگرام میں بیٹھنے کے لیے کہا، اور قبلہ نے حکم دیا، ورنہ اصولی طور پہ تو دوسرے پروگرام میں نہیں بیٹھا جاتا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کاز ایک اہم اور بڑا ہے اور اچھا کاز ہے۔ مخدومہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات، ویسے تو یہ بات جو قبلہ نے فرمائی کہ مخدومہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے یزید تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ معصومہ، وہ مخدومہ کے الفاظ جو ہیں ان کا ہی صدقہ ہے کہ آج ذکر محمد و آل محمد پوری آب و تاب کے ساتھ ہدایت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم پہ لیا جا رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک آدھ بات اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہ کو خدیجہ ثانی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اپنی نانی جو ہیں ان کی عظمتوں کا پرتو ہے۔ اور ویسے مخدومہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو عموماً مصائب کے عنوان سے ذکر کیا جاتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ مصائب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ ذاتی اعتبار سے بھی انتہائی سخی تھیں، اور پھر جس گھرانے میں آپ کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ ابن جعفر، وہ بھی انتہائی متمول لوگوں میں سے ایک شخصیت تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بسا اوقات کہ مخدومہ کی جو ہے وہ زیارت شام میں یا مصر میں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر جو ہیں ان کی جو ہے وہ جاگیریں تھیں، شام میں بھی موجود تھیں اور مصر میں بھی آپ کی جاگیریں جو ہیں
وہ موجود تھیں. یعنی ذاتی طور پہ تو مخدومہ سخی تھیں ہی، لیکن جس گھرانے میں ان کا عقد ہوا ویسے وہ بھی گھرانہ ان کا اپنا ہی تھا، مطلب چچا کے بیٹے تھے. تو اس حوالے سے وہ ایک بہت، اگر کال ہو تو آپ لے سکتے ہیں. آپ بات کیجیے. جی میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مخدومہ جو ہیں وہ اپنے اس گھرانے سے بھی تعلق تھا کہ جو ایک متمول گھرانہ اس دور کا سمجھا جاتا ہے. جناب عبداللہ بن جعفر جو ہیں وہ بہت مطلب شخصیت تھی ان کی، قطع نظر اس کے کہ ہم مصائب کی طرف جائیں. ان کا گھر ہمیشہ یتیموں مسکینوں جو ہے، اور پھر یہ بھی بات ہے ان کے باپ جناب جعفر طیار وہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے مالی حوالے سے. اور میں عرض کروں حضرت ابو ہریرہ صحابہ کرام میں حضرت جعفر طیار کو افضل صحابہ سمجھتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ چونکہ مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، وہ کسی کے دروازے پہ جاتے تھے تو ممکن ہے کوئی دوسرا تو ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ نہ پیش آئے، لیکن جناب جعفر طیار کبھی بھی ان کو خالی واپس نہیں پلٹاتے تھے، بلکہ کچھ نہ کچھ دے کے، کھانا کھلا کے، اور ان کی تمام تر اس ساری صورتحال کے باوجود ان کو جو ہے وہ اپنی سخاوت جو ہے وہ اس انداز سے. کہنے کا مطلب میرا یہ کہ یہ ہدایت ٹی وی بسا اوقات محبان مہدی، بسا اوقات کسی اور ہستی کا نام، یہ نام جو جناب مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کا لیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے صدقے میں لوگوں سے مانگتے ہیں. اب کسی کا تعلق جو ہے وہ ذہنی تعلق جو ہے وہ کسی ایک شخصیت کے ساتھ زیادہ ہے، کسی کا کسی دوسری شخصیت کے ساتھ زیادہ ہے. بنیادی طور پہ اس میں اصل کا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی چونکہ ضرورت مند ہوتا ہے، جب کچھ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی ایسی شخصیت کا واسطہ اپنی قوم کو دیں، کسی ایسی شخصیت کو ذریعہ بنائیں کہ جن کے نام نامی اور ان کے اسم گرامی کے صدقے میں لوگ ہدایت ٹی وی جو ہے اس کی مدد کریں. اصل میں تو ہم مدد کروانا چاہتے ہیں، لیکن پھر اس شخصیت کا تذکرہ بھی درمیان میں آ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کو کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں اور واقعاً رکھتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ وہ جو ہے وہ اس دین کی بقا کا ذریعہ ہیں، اور ہدایت ٹی وی کی بقا کا ذریعہ بھی مخدومہ یقیناً بنے گا. واہ واہ ماشاءاللہ. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں محبن زینب علیہ السلام علیہ کے میں 69 پاؤنڈ ان کے نام پہ میں منڈے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گی. ماشاءاللہ. سسٹر آپ کا نام؟ مسز بخاری. مسز بخاری ماشاءاللہ، بہت آپ کا شکریہ. ہمارے لیے نا کہ مولانا صاحب سے کہیں ہمارے لیے دعا کریں گے. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لوٹن سے بول رہی ہوں. لوٹن سے بات کر رہی ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہمارے سب کو ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر کے لیے نا کہ دعا سلامتی عطا فرمائے اور بچوں کے ساتھ بہت شکریہ. ماشاءاللہ خوشیاں نصیب کرو انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت آپ کا شکریہ. 149 ناظرین اس وقت ہو چکے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالحمید صاحب نے بھی جیسا کہ قبلہ نے بتایا، اور ان کی والدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور انہیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی جوار نصیب فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. اور یہ 150 اور اسی کے ساتھ مسز اختر ہماری ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوئی ہیں. آپ ان کے لیے بھی دعا کیجیے. انشاءاللہ ہماری سسٹر کو، مسز اختر کو صحت دے اور سلامتی دے انشاءاللہ. آمین. یہ ہو گئے 151. اس کے ساتھ گل شاہ، انہوں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ نام لکھوایا تھا اور اب انہوں نے جمع کرا دیے، تو ان کی ریکویسٹ آئی ہے شیفیلڈ سے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجیے. انشاءاللہ ہمارے گل شاہ صاحب کو صحت دے، سلامتی عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. جی ناظرین 786 ہمارا ٹارگیٹ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے لاکھوں لوگ، بلکہ لاکھوں خواتین اور لاکھوں بہنیں جو ہے یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، اور ان لاکھوں خواتین میں محبان زینب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام پہ، جیسا کہ قبلہ نے کہا کہ ان کے صدقے میں ہم یہاں بیٹھے ہیں،
اور اس پر میں سمجھتی ہوں کہ 786 جو ہے وہ بہت معمولی سی جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے اور اس کو بہت جلدی پورا کرنا ہے اور ایک ہی مرتبہ بالکل ون آف ہے، بالکل ایک ہی دفعہ آپ نے دینا ہے. اور یہ 151 اس وقت ہو چکے ہیں اور بریک کا وقت بھی ہو رہا ہے. ناظرین کہیں نہیں جائے گا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کر جس طرح سے ہمیشہ آپ نے ہر دفعہ ہر اپیل کو کامیاب بنایا ہے، بلکہ اپیل کیا کہیں، یہ تو ہماری عبادت ہوتی ہے اور ان لوگوں کی بھی عبادت ہوتی ہے. آپ نے ہر عبادت کو کامیاب بنایا ہے، آپ کو اس کو بھی کامیاب بنانا ہے. 786 کا ٹارگٹ ہے، اس کو پورا کرنا ہے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا.